کہ دونوں اطراف کو جو ہے ایک دوسرے کی اسٹرینگس اور ویکنیسز کا، اور اگر ان کو نہیں پتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دے آر ناٹ پروفیشنلی. I would say Indian Army is a very professional army. اینڈ سو از پاکستان. اور دونوں کی طرف جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی بڑے مجے ہوئے ہیں، ان کی انگریس بھی بڑی دور تک ہے، اور ان کے وسائل میں یا ایک دوسرے کی کیپیبلٹی میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. ابھی انہوں نے یہاں پہ تو پیراڈائم شفٹ کر رہا ہے نا مودی. جو ساری بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ 56 انچ کی جو چھاتی ہے جو کہ استعارہ ہے میسکولینٹی کا، مردانگی کا، وہ تو بات اب یہ ہو رہی ہے کہ یہ مثلا ایک نے لکھا کہ جی دس از دا فرسٹ جینوئن رائٹ ونگ گورنمنٹ ان انڈیا، میننگ کہ جی ہمارے پہ کچھ ہوگا تو ہم اس کا جو ہے وہ بھرپور جواب. لیکن انہوں نے مطلب مودی نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی بس یہ سرجیکل سٹرائک ایک لفظ انہوں نے نکال دیا. اور جب وہ پھر انہوں نے نیچرلی ایئر فورس سے بات کی ہوگی، آرمی سے، اور جب انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ تو کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا وہ تو ہم جب بیس کے اوپر ہوں گے تو وہ ہمیں ڈیٹیکٹ کر لیں گے، تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام ہے تو نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی وہ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ ان کو بولنا پڑا کہ جی یہ ہم نے کیا ہے. وہ آپ کی بات انہوں نے، ان کے انفارمیشن منسٹر نے اسی وقت جب ڈی جی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی اس میں ایئر استعمال نہیں ہوئی، مطلب ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی بولا جو آپ نے کہا کہ along LOC، یہ نہیں بولا کہ ہم. اچھا، اس میں آپ سے ایک ٹیکنیکل سوال دونوں سے. جو ٹریننگ میں بھی لوڈ مارچز ہوتی ہیں خاص طور پہ انفنٹری کی، اسپیشل فورسز کی، اور جیسے جو ہے اپنا برٹش آرمی میں دے کال اٹ دا ٹیب، ٹیکٹیکل ایڈوانس ٹو بیٹل. اب اس لوڈ مارچز میں ایک اسپیسیفک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، اس میں آپ نے ٹرین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، لوڈ کتنا ہے آپ کے پاس. اور اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ دو اسمپشن اب لے لیتے ہیں. ایک اسمپشن ہے کہ جی وہ واقعی 3 کلومیٹر انگریس کی، ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ تھے، جتنا بھی اسکواڈ تھا. وہ کارل گستاو رائفلز کی بات ہو رہی ہے جو کہ شولڈر فائرڈ جو ہے وہ ویپن ہے، ریکوائلس رائفل ہے. پرسنل ویپن بھی ہوگا، سائیڈ آرم بھی ہوگا، کچھ اور بھی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں کوئی میڈیسنز بھی ہوں گی، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو کوئی کم از کم کچھ نہیں تو 40 kg کے قریب بن جاتا ہے یہ لوڈ سارا ملا کے. اس ٹرین میں وہ کہتے ہیں کہ 12:30 بجے آپریشن شروع ہوا ہے، 4 بجے تک یہ واپس جا چکے تھے. اس دوران انہوں نے وہاں پہ لڑائی بھی کی. یہ ذرا مجھے بتائیں کہ ٹیکنیکلی ہاؤ مچ از دس پاسبل؟ دیکھیں، ڈیپینڈز آن دا ٹرین. اور جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ کون لوگ ہیں، کتنا لوڈ کیری کر رہے ہیں، کس مشن پہ جا رہے ہیں. یہ کوئی لوجسٹک موو تو تھی نہیں، نہ انڈیورنس ٹیسٹ تھا. یہ جو لوڈ مارچز ہیں یہ ہوتی ہیں انڈیورنس ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں، اس کے لیے نہ لوجسٹک موو تھی نہ انڈیورنس مارچ تھی. یہ اگر وہ اسپیسیفک آپریشن کے لیے آ رہے تھے تو اگر ان کی موومنٹ ہیز ٹو بی ایون سلوور, اٹ ہیز ٹو بی اے ٹیکٹیکل موو, اٹ ہیز ٹو ہیو اے فائر کور کہ ان کیس یو آر ڈیٹیکٹڈ تو کون لوگ ہیں جو فائر کریں گے, اینڈ انڈر فائر یو ول ہیو ٹو ڈس انگیج اینڈ ودرا. یہ ایک پراپر ملٹری پلانڈ آپریشن کی صورت میں وہ آئے یا آنے کا ارادہ کیا ہوگا. جہاں تک یہ ہے, جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ تتا پانی میں دے ڈڈ کم اکراس, لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ وہ ایریا فینسڈ ہے. ابھی وہ اپنی فینس لگا چکے ہیں وچ از اباؤٹ 1500 میٹرز ان دیئر اون ٹیریٹری. اس میں ہوتا کیا ہے, جو انہوں نے فینس لگائی ہوئی ہے اس کا اپنا سٹرکچر تو اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے آدمی نہیں گزر سکتا unless you militarily plan it. کریکٹ. لیکن اس میں انہوں نے جو آگے 1500 کا ایریا ہے وہ ابینڈن نہیں کیا, انہوں نے وہاں پہ گیٹس رکھے ہوئے. وہ ان گیٹس کو اوپن کرتے ہیں, وہاں سے ان کے سیولینز آتے ہیں, اس میں فصلیں ہوتی ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, کام کر کے شام کو واپس چلے جاتے ہیں. اور ان کا جو پیٹرولنگ ٹریک ہے وہ اس کے آگے ہے. میں نے ایک وقفہ لینا ہے سر, میں واپس آتا ہوں. اور اس میں ایک اور اہم چیز بھی ہے کہ یہاں پہ جو ورکنگ باؤنڈری ہے, جس کو ہم ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں, اس کو انہوں نے اب لائن آف جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کہنا شروع کر دیا ہے. ہمارے لیے وہ ورکنگ باؤنڈری ہے, اور اس میں جو اس لیے ہماری طرف سے رینجز ہیں اس سائٹ کے اوپر, اور جو ایک کھرا ٹریک ہے اس کی بھی بات کریں گے, وہ انفیکٹ اب ہم مینٹین کر رہے ہیں رادر دین دیم. میرا سوال ابھی بھی یہی ہے کہ ان پریکٹیکل ٹرمز دوسری اسمپشن کہ اگر وہ آ گئے ہیں, لیٹ سے انہوں نے ٹارگٹ انگیج کیا گراؤنڈ کے اوپر,
آپ وہ انڈیٹیکٹڈ گئے, انگریس کر لی, نلاز میں سے نکل کے آ گئی. ٹارگیٹ انگیج کرنے کے بعد واٹ از دا نیچر آف دا ڈیفینسز, کیونکہ ڈیفینسز لیئرڈ ہوتے ہیں ہمیشہ, کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ 3 کلومیٹر واپس جو ہے وہ افیکٹولی نکل بھی جائیں گے؟ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا یہ ارادہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایل او سی سے 3 کلومیٹر اندر آئیں گے, کیونکہ اس آنے کا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہے جس کو وہ ٹارگٹ کریں. یہ بنیادی طور پر چونکہ انہوں نے وہاں پر ایک سچویشن کریٹ کر دی تھی, ایک فضا بنا دی تھی, تو اپنے لوگوں کی کنزمپشن کے لیے, ہندوستان کے عوام کے لیے یہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ جی ہم جب کہہ رہے تھے کہ اس کا ہم بدلہ لیں گے تو وہ ہم نے اس کا بدلہ لے لیا. بنیادی طور پر ان کے ٹارگٹ, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو دفاعی پوزیشن پہ بنکرز تھے وہ تھے کہ فائر کریں گے کسی کے اوپر, اگر جا کر ریڈ کر سکتے ہیں اور اس میں نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایل او سی سے 3 کلومیٹر آنے کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا آبجیکٹو ہو سکتا. میرا نہیں خیال کہ آپ اگر 3 کلومیٹر اندر آ گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 3 کلومیٹر جو ہے واپس جا بھی سکیں. پہلی بات تو جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اگر وہ آنا کس مقصد کے لیے تھا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ ہمارے جو فارورڈ لائن پہ ٹروپس ہیں ایل او سی پہ جو ہماری ریگولر فورسز ڈپلائیڈ ہیں, اگر انہی کا وہ نقصان کرنا چاہتے ہیں, ان کی کیجولٹیز کرنا چاہتے ہیں, یا اگر کوئی ڈیڈ باڈی ہاتھ لگ جائے یا کوئی آدمی پکڑ کے لے جا سکتے ہیں, تو اس طرح کے ایڈونچر تو فورسز کرتی رہتی ہیں. لیکن اگر وہ آ جائیں, آنا تو سرپرائز ہو سکتا ہے, لیکن جس وقت انگیجمنٹ ہو جاتی ہے تو سرپرائز تو آٹومیٹکلی ختم ہو گیا. دونوں سائڈوں سے فائر کھل گیا تو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے, وچ از اگینسٹ دا روٹین. تو جو ہی یہ ہو جائے گا تو پھر جو ٹیکٹیکل ریزروز ہیں اور جو نیبرنگ پوزیشنز ہیں, کیونکہ جتنا فارورڈ دفاع لگا ہوتا ہے وہ میوچولی سپورٹنگ ہوتا ہے. اگر ایک پوزیشن انڈر اٹیک آتی ہے تو اس کو جو سپورٹنگ پوزیشن رائٹ اینڈ لیفٹ ہے وہ اس کو ٹیکٹیکلی کور کر رہی ہوتی ہے. پھر ٹیکٹیکل ریزروز پیچھے ہوتے ہیں جو اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کرتے ہیں. آنا ممکن ہے, واپس بچ کے جانا ممکن نہیں ہے. You can check in but you can't leave. You can't. You can come in but after having engaged the target you cannot go because no one is sitting in isolation. تو یہ آنا ممکن ہو سکتا ہے, انفلٹریٹ کر جائیں, سنیک ان کر جائیں, لیکن جو ہی ٹارگٹ انگیج کریں گے تو دا سرپرائز از گان, اور اس کے بعد جو ریئیکشن ہے وہ پھر ہولڈنگ فورسز کا آئے گا, اور وہ بڑا ویل ریہرسڈ ہوتا ہے, ویل کوآرڈینیٹڈ ہوتا ہے, میوچولی پوزیشن اس طرح کی کنٹینجنسیز کو کیٹر فار. بالکل ڈیفینیٹلی. اور یہ جب سے 15 دنوں سے یہ بڑھ کے ماری جا رہی تھی تو تمام فارورڈ ٹروپس الرٹ تھے, دیئر ایمونیشن واز ود دیم, ویپنز ور لوڈڈ. تو یہ کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ سوتے میں وہ ایک کاروائی کریں اور واپس چلے جائیں. تو یہ ایسا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. رہی بات سرجیکل کی, تو سرجیکل کی اصطلاح میرے خیال میں جتنی ابیوز ابھی ہوئی ہے اتنی اس سے پہلے سرجیکل کی بہت زیادہ ابیوز ہوئی ہے. وہ اس کے اوپر ہم نے اس کو پرسوں جب پروگرام کیا تھا تو میں نے آغاز ہی پروگرام کا کیا تھا ود ڈیفینیشن آف دا سرجیکل اسٹرائک. بالکل. لیکن اس میں جو بریگیڈیئر صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ٹیکٹیکل سی بات ہو گئی, لیکن جو لارجر جو معاملہ ہے نا, لارجر ایشو جو ہے وہ ہے کہ آپ کو کیا اس وقت نظر آ رہا ہے کہ مودی صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کہ جیسے کہ پاکستانی فنکار واپس چلے جائیں اور اس قسم کی ویزاز کے حوالے, وہ ایک پوری فضا جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. وہ ایک فضا پیدا کی ہے, لیکن مجھے جس طرح ڈی جی ایم او نے اپنی اس میں بریفنگ میں بولا ہے کہ ہم نے ختم کر دیا, ابھی مطلب اور نہیں کریں گے, مجھے بھی یہ لگتا نہیں. اس کا تھوڑا سا تو ایک ان کے اوپر پریشر تھا کہ جی چھوٹا ملک ہے ہم سے, کیونکہ انڈیا بہت مدت سے سمجھ رہا ہے کہ جی وہ ایک پنش پاکستان, اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی امریکہ نے ایبٹاباد میں ریٹ کیا تو ہر ایک ان کے اوپر کر سکتا ہے. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ چاہیں گے کہ اس کو وہ کر دے. تھوڑا بہت اس سے سیاسی فائدہ وہ اٹھائیں گے, ان کے الیکشن بھی آنے والے ہیں, اور ان کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کے بھی دفاعی تجزیہ کار جو ہیں وہ تو ان کو بولتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کے نام کے ساتھ بھی اس پہ دفاعی تجزیہ کار ہی لکھا جائے گا. تو وہ ان کو بولتے ہیں کہ آپ پڑھ جائیں, اور وہ جو ہے نا نیچرلی سرونگ والے بول رہے ہوں کہ جب خود سرو کر رہے تھے تو اس وقت کیوں نہیں کر رہے تھے. تو
وہ انہوں نے ایسی فضا بنائی ہوئی. آپ مجھے پتہ نہیں, میں تو 2 انڈین پروگرام پہ گیا ہوں اور اس کو میں نے چھوڑ دیا, وہ اتنے آپ کو بات نہیں کرنے دیتے. تو وہ ایک فضا بنا دیے, سلمان خان کے پیچھے لگ گئے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہی ہوگا. اوورآل جنگ میں تو جو ہے نا وہ دونوں ملکوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو یہ انہوں نے ایک ایکشن کر لیا ہے, میرا خیال نہیں ہے کہ ہمیں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے. اب اس میں جو ایک اور جو چیز ہے جنرل امان سر, وہ یہ ہے کہ یوز آف فورس کسی بھی لیول پہ ہو, اٹ مسٹ ٹرانسلیٹ انٹو یوٹیلٹی آف فورس, ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا چلیں, ہم نے اسیوم کر لیا کہ آپ نے اس طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ کر دی ہے, آپ نے کہا کہ جی, اور وہ پوری پریس کانفرنس بھی کر دی, سب کچھ کر دی, اور لوگوں کو آپ نے بتایا کہ جی وی ہیو ڈن سم تھنگ. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی اور ملٹنٹ اٹیک ہو جاتا ہے, یا یہ خود ہی کوئی فالس فلیگ کرتے ہیں. لیٹس اسیوم کہ یہ انہوں نے اڑی فالس فلیگ تھا, وی ڈونٹ نو, ہم کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جو ایکشن کیا ہے اور جس کی تشہیر کی ہے, یا یہ نان ایکشن جس کی تشہیر کی ہے, یہ ان کے گلے میں پڑ جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پہلے آپ نے بات کی کہ وہ یہ کرنا کیوں چاہ رہے ہیں, اینڈ از اٹ سسٹینیبل پولیٹیکلی اینڈ ملٹریلی یا ناٹ. جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو کچھ انڈیا کی حکومت وہاں پہ کر رہی ہے, یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے, اور وہ اتنی افیکٹو ہے کہ آج 75 ڈیز سے وہاں پہ کرفیو, سر 86 ڈیز ہو گئے, کرفیو نافذ ہے.